بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الہی اس کلام دا ثواب بطفیل چہار دا معصومین بانی مجلس دے مرحومین دے روح پرفتون عطا فرما۔ الہی مومنہ مخصوصہ دے درجات بلند فرما۔ جتنے مومنین مومنات دار فانی تو دار بقا دی طرف چلے گئے مالک تمام دے درجات بلند فرما۔ آمین، سارے آمین آکھو۔ ابتدائے مجلس ہے، الہی جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ آمین۔ جتنے مومنین نے دعاواں ذمہ لائیں یا نہیں لا سنگے الہی شفا عطا فرما، دعاواں مستجاب فرما۔ آمین۔ مقروض مومنین دے قرض ادا فرما۔ باوے شبیر شاہ جی نو خاندان رشتہ داراں نال اولاد نال دوستاں نال آباد و شاد فرما۔ جتنے نوجوان بزرگ تشریف فرمان مالک تمام دیاں زندگیاں دراز فرما۔ الہی بی بی دے دکھاں دے صدقے، امام حسین علیہ السلام دے آخری سجدے دے صدقے، معصومہ دے اوکھے تے مشکل ترین سفران دے صدقے، میرے بھائی بیمار ان مالک مکمل صحت عطا فرما۔ تیرے خزانچ کمی کوئی نہیں، تو علا کل شین قدیر ہے، تو دیون والا ہے، تو داتا ہے، علا کل شین قدیر ہے۔ الہی مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما، ہر مسافر دے سفر بے خطر فرما۔ سارے ایک دفعہ آمین کچھ نہیں آکھ رہے۔ یوسف سیداں بقیت اللہ ولی العصر امام زمن حجت القائم دے ظہور تعجیل فرما۔ صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد بلند صلوات اللہ۔ تھوڑا مائک دا آواز بریک کر کے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات صلی اللہ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد، صلوات۔ الصلاۃ والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین، رسول دی ذات صلوات۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، ملعونین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ ابتدائے مجلس ہے، قرآن کریم دی عزت والی آیت، اور اس آیت تو اللہ نے اپنی کلام دا
آغاز شروع کیتا ہے۔ توجہ ہوئے تو میں بات مکمل کرا، گل میں بڑی پیاری کرن لگا، تھوڑا رخ میرے الپس ہے لالا جی تھوڑا جہا، چونکہ کچھ ایسیاں باتاں مالک صحت و سلامتی دے ہوئے ضروری ہوندیاں، کچھ راز ہیں۔ قرآن نو پھر غور شاہ جی اللہ نے اجمالی صورت اچ نازل کیتا، جہندا ایک ظاہر ہے 70 باطن ہے۔ تھوڑا بولنا ہے جنہوں نے قرآن نال پیار ہے بھئی، ایک ظاہر ہے، بیٹا میرے لئے پاس ہے، میرا پتر نہیں، ایک ظاہر ہے 70 باطن ہے۔ باطن کیسا؟ جس طریقے کوئی شے کسی شے دے اندر، پھر وہ شے اس دے پھر اندر، پھر اندر، پھر اندر، اجے تک زمانے نو 14 بغیر ظاہر سمجھ نہیں آیا، باطن سمجھ کی میں آسی۔ سلامت رہو جڑے بول پہ ہو یار، چونکہ میرا گھارے مجلس میں پوری پڑھنا چاہتا ہوں۔ میری غور شاہ جی وہ عادت ہی نہیں بھی کچھ دیونا مقصد ہے۔ آج کل کچھ بندے آدھیں لائیو بند کراؤ، بھئی آپ ٹھیک پڑھو تو لائیو بند کراؤ، دی ضرورت کیا ہے؟ ہاں اللہ نے بیٹا ہاتھ کھول لے میں جوانی مانے، گل غور نال سنی میرے پتر ہے، تو ضرورت دی ہیں بات، یہ کل تو انہوں کم دینی ہیں، یہ نہیں سمجھنا بھئی ایسا صرف شیعہ دے بچے ہیں، شیعہ دا بیٹا ہونا کافی نہیں، اہل بیت دے حکم مطابق زندگی گزار کے چلن دا نام ہے شیعت علی۔ تاریاں زندگیوں میں میں قبلہ تساں حال میرے نام لکھ لو نا، تو باقی جڑے آندے ویسے میں تن 4 مطالب سناؤں ادھر سامنے، جے میرے تو لہا کے تو پڑھنا کوئی نہیں، آؤ راز پڑھن لگا، ایک لطف آئے گا کہ ابتدائی ڈھیر سارے لوازمات ہوندے محسوس ہو سی کہ کچھ 17 عرض کر گئے۔ اے نازل تھین قرآن دی اجمالی صورت اچ کیوں نازل کیتا؟ بابا جی خاموش ہو کے اجمالی صورت اچ کیوں نازل کیتا؟ شاہ جی تاکہ جی میں زمانہ اے سپیکر والے چھوڑ دیو، ہن تسا ایتھے آبو بابا جی تسا میں شرارت نہ کرن دے سا، بھاویں امتی ہوئے تو بھاویں سید ہوئے، توجہ او لالا جی لالا او بھاؤ نہیں توجہ کراؤں نا، میرا کم ہے، ناراض نہیں ہوں۔ تواری گل نہیں کی تھی جڑے نا کچھ انہوں نے متوجہ کرنا ہے کہ یہ جو باقی اچھے چہرے سنیں کہ منڈے کیوں نہ سنیں، یہ جو بسم اللہ تسی پڑھو جی، آواز بلند تر صلوات، یہ میرے دشمن اہل بیت لعنت، دشمن اہل بیت لعنت، نہیں میرا گل کرنا ضرور، مجلسہ ایدی پریشان ہونے ضرورت کوئی نہیں، میرے کول 7 اور ہیں، میں ایز اے اتھے ٹیچر کھڑا، جس متوجہ نہیں ہونا تو انہوں تکلیف نہیں کرنی چاہیے، تسی بول رہے ہو، جڑے نہیں بول رہے میں انہوں نے توجہ کرانی ہے۔ بھی یہ سارے ایڈے اچھے چہرے ویکھ رہے ہیں، یہ جلد بازی نہ کیتی کرو، یہ بچیاں نو اگر میں نہ سمجھا گیا تو پھر سمجھ کو نہیں آنی۔ میں ایک بندے تو پوچھے اپنے تو میں کہ فروع دین کتنے شاہ جی نہیں ہے،
اصول دین پوچھر بابا جی نہیں ہے. میں ایک شیعہ تو امام پوچھن لو تو سون گل لائی تے کرائیے میں کردا بابا جی شیعہ دے منڈے نو امام نو ہے مجلس ایک درس گاہ یہ تساں لوگاں خراب کیتا ہے بول کے تے کچھ ساڈے لوگاں خراب کیتا ہے. ساڈے لوگاں دسا نہیں قرآن آیت ایک ایک پڑھو نا ثواب ہے. جڑا نہیں پڑھ سکتا اس تے حکم ہے کہ او بندہ انگلی پھیر دا ونجے ثواب ملدا جائے گا. نقصان کیا ہویا قرآن بندیاں رٹیا قرآن نو غور نہ کیتا. قرآن دی قسم ہے اگر کسرت نال غور نال ویکھو بابا جی تائید کر سو 99% 99 چاچا جی بندیاں نو قرآن نہیں آتا تے رسول کے آگے میں 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہی گمراہ اسے ہونا ہے کہ جس نے یا آل چھوڑ دیتی تے یا قرآن چھوڑ دیتا. چاچے کاوڑے ودیاں صبح صبح او پڑھدا بیٹھا اشتیار قرآن رٹنا چھوڑ دیو. ایک نوکر دی اپیل ہے زندگی اچ لطف حسن قرآن برابر دنیا دی کوئی کتاب نہیں. رشدی ملعون آکھے آئی نا کہ میری کتاب قرآن مطابق ہے ان تو سا کافر قرار دیتا. دونوں لازم ملزوم آل چھوڑی تو قرآن سمجھنا سی قرآن چھوڑیا تو اہل بیت سمجھنا سی. اچھا اس اچراز پڑھیں دیا بسم اللہ زمانہ پڑھدا رہے بندہ ایک آیت پڑھے بھاویں 10 دیہاں بعد چ پڑھے انہوں ترجمہ ہی کرے انہوں غور ہی کرے کہ قرآن آنکھ کیا رہے. لو میں پہلی سطر رکھی ہے اللہ نے قرآن نو اجمالی صورت اچ کیوں نازل کیتا بھئی جمال ہی جمال پتہ ہی نہ لگے. یا اللہ یہ امت نو مشکل اچ کیوں ڈھال دیتا ہی آسان چکریں یا یہ جی میں ابتداء چ ماحول میں بنائی ہوئے نا ہر بندے دا کم ہی نہیں. یہ شروع چ ڈھیر سارے لوازمات ہوندے ماحول نو جج کرنا ہوندے. میرے اپنے بچے نا میری بڑی سختی ہے انہوں منہ چو ایک لفظ آکھے نا بھی اے چیز لے دینی ہے پہلے آکھے نوکر ہیں لیکن میں نو قرآن سنانا ہے منہ چ منگے انہاں کہ بابا کیوں زور دینا میں کہ نہیں ہم علی والے ہیں جی ہمیں نہیں آئے گا تو کس کو آئے گا یا اچھا اجمالی صورت اچ کیوں نازل کیتا تھوڑا دہراؤ میرے نال کیا کھم اجمالی تھوڑا بولو اجمالی صورت اچ اللہ کے جی میں کائنات میری محتاج رہے نا میری انہیں ہی زمانہ قرآن واسطے 14 دا محتاج رہے کہ 14 بغیر قرآن یا اچھا میں نو بڑا لطف ہے قرآن دی جدن دی میں تفسیر شروع کی تھی نا تے ہون تو سمجھو نیندر ہی نہیں آندی جب تک آیت دا ترجمہ نہ کری پورا قرآن کائنات دا علم قرآن اچ اے نازل تھئیں صورتاں 114 بیٹا کتنی تھئیں 114 ایک حسین لفظ آکھن لگا تو کل قیمت لینی تھوڑے لفظ بریک ہوندے جی میں زیدی صاحب بریک لفظ آکھنا 114 چونکہ سورت توبہ چ کوئی نہیں بسم اللہ ایک سورت 2 دفعہ آ گئی 114 قرآن دی قسم ہے ماحول اگے ہی
مجلس امام حسین جنت دوندا ہے یہ سارے چھوٹے لفظ ہوندے نے جنت دا ماحول بناون لگا شیعہ سنی توجہ میری گزارش تے میں موضوع شروع کیتا جڑا شیعہ سنیاں دا مشترک ہے قرآنی مشترک ہے رسولی مشترک ہے کعبہ مشترک ہے انکل جی تھوڑا میرے والے پاسے توجہ کرنا قرآن مجید اللہ دی پاک کتاب 114 دفعہ یہ سورتاں آیتاں نازل تھیں اتھے بابا شبیر شاہ جی میں جملہ آدھا 114 کیسیاں صورتاں یہی تو ہم بھی کہتے ہیں 1 کے 14 شاباش جڑے بول پیر بڑی گل ہے جڑے بول اوے اجی پریشان بیٹھے میرے چاچے 114 صورتاں اے بسم اللہ اچھا ہر کلام دی آغاز اللہ نے بسم اللہ نو رکھیا اچھا پھر جڑا مولوی سارے مولوی بھیڑے ہی نہیں ہوندے اے ہن کئی اہل سنت جماعت عالم اٹھے تے انہاں او کئی جڑے بکواساں کرن والے انہاں نے جواب دیتا اچھا چونکہ ایک چہرے دیاں دو اکھن شیعہ سنی قریب ہو کے سارے سنو جو 14 دی مجلس ہے کیا سارے دا رسول ہے اچھا ان دیاں آیتاں لکھیاں 7 مسانی 7 اگر بسم اللہ کٹ گھنو تو پچھا بن دیاں 6 7ویں آیت گولو بات لائیو چل رہی ہے مسلمان گولن یا 7ویں آیت بولن یا آج تو بعد لکھن کہ یہ دیاں آیتاں 7 نہیں 6 ہیں اوے میں کتھو لایا ہوں لوگ علامہ عرفان حیدر آبدی شہید ملت او فرمائیں دے بیٹا سمجھ آندی پئی ہے نا لالا انہاں لکھیا کافر او نہیں ہوندا جن بندہ رنگ لے کے دیوار تے لکھ دے وے کافر 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 او ہوندا ہے جنوں قرآن کافر آکھے سلامت رہو جڑے بول پے ہو قیمت مل گئی قیمت مل کی بلا قرآن جنوں کافر آکھے اتھارٹی تا قرآن ہے نا قرآن 7 مسانی بابا جی 7 آیتاں گھر جاؤ قرآن ویکھو ایک آیت گنو چاچا جی ایک آیت گن سو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضالین تک یہ 7 بن دیاں مولوی آکھے اچھی ہیں تقریر چاہتا ہے 7 یار بندے نو دوگلا تو نہیں ہونا چاہیے نا بندے نو ایک گل کرنی چاہیے یا 7 آکھن یا بابا جی یا کی بلا 6 آکھن لالا جی ظلم دی حد دے پتہ نہیں بندے اتنا ہی خوف نہیں کھاندے بھئی آیتاں 6 7 تے گنیاں 7 مسانی کیوں آؤ کنا ہم مفسرین آکھے یہ 2 دفعہ نازل تھی ہے چونکہ میری ذمہ داری ہے میں علمی گفتگو کرنی ہے میں اس گھرانے دا فرداں جائے ساری زندگی میں برتے حق ہے اور میں 8 سال مال امام کھادے ایویں گل میں نہ کریں دا جیندہ جواب نہ دے سکا میں گل پروف دی کرنی ہے تاکہ شیعہ سنی کٹھے ہو کے بہ کے آکھیں بھئی امام حسین دا ذاکر آکھ کیا گیا ہے ہاں سوچن سمجھن دی بات ہے ہون 7 آیتا انہاں آکھے کنا میں سارے قول پیش کر دینا بھی ایک دفعہ مکہ نازل تھی مسانی دن 2 دوبارہ مسانی ثانی تو یعنی 2 دفعہ کنا آکھے جی نہیں چونکہ دیاں آیتاں 7 کچھ علماء آکھیا یہ 7 آیتاں یہ کچھ جڑیاں 2 دفعہ نازل ہوئی ہیں نا تے چونکہ نماز پڑھ دیں نا صبح دی پہلی رکعت چی الحمد پڑھ دیں
تے دوسری رکعت تے چیپڑ دے ہن اکھ میری اکھ چ پاونی پہلیاں دعا رکعت چ پڑھ دے ہیں نا الحمد ہن اس دے وچ عارف علماء انہاں کے جڑے لفظ 2 دفعہ نازل ہوئے مثلا اہدنا 2 دفعہ نازل ہوئے تو جب دوسری رکعت میں پڑھیں گے تو 4 ہو گئے کئی ایسے جڑے 1 دفعہ نازل تھے وہ 2 ہو گئے 7 مسانی 7 کو جب دگنا کیا جائے 14 بنتے ہیں آؤ مزید آسان کریں جڑے 2 لفظ ہیں نا اللہ نے محمد ان میں 4 اتارے علی بھی ان میں 4 حسن بھی ان میں 2 توجہ وہ 4 جمع کرو تو 1 ہو گئے 4 محمد 2 ہو گئے 2 حسن ہو گئے 3 ہو گئے 1 سیدہ ہو گئی ایک آؤ ابتدا تسا تو ڈھیر سارے کٹھے ہو گئے تو پتہ ہی نہ بھی اس پہلے ٹائم پڑھ جانا ہے ہاں جلدی جلدی آ گئے ہو مہربانی اچھا انہا 14 چو نا 14 چو کچھ ہیں جو بار بار لیکن ان 14 چ 2 ایسے امام ہیں جو صرف 1 ہی بار ان میں ایک کو موسیٰ کاظم کہتے ہیں دوسرے کو حسین ابن علی کہتے ہیں اچھا بندے ہیں بسم اللہ دا ترجمہ غلط کیتا جاؤ کھولو قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے آرین اور عیسائی مذہب دے لوگ اعتراض کر دیں کہ وہ کون سا اللہ ہے جس کے اللہ سے ابتدا کر رہے ہو نام سے جب ہے یہ ایک شاباش کیا بات ہے بولن والے او کی بلا رٹو ہے آگیا نا جی میں اس لکھے آتے جی میں اس لکھے آتے جی میں گوھر شاہ پڑھ گیا تھے انہیں میں پڑھ گیا تھے انہیں پچھلا پڑھ گیا پچھلے سن کے اصل ترجمہ ہے پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ ہائے ہائے پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ معصوم تو پوچھا گیا مولا یہ کیا ہے پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ معصوم فرمائے نحنو ہم وہ جو اللہ کے اسماء حسنی ہیں وہ ہم ہیں وہ ہم آؤ نتیجہ بسم اللہ دی بڑی فضیلت یہ بیان شروع کرنا تا گھنٹے دا بیان اچھا یہ آزا 7 کیوں ٹیک کے نماز بندہ 8 ٹیک گندہ میں تو جڑے عالم تو سنے ہیں اس کے 7 ہی ٹیکڑیں ہونی تھے کئی پریشان ہو ویسے کیوں پوچھن پہ گئے پوچھنا میں ہے تھا کہ بچیاں نو یاد رہے نہیں تو نہ پوچھا تو بچیاں نو کوئی نہیں پتہ ہونا ہاں کتنے آزاد ٹکیں دن میرا پتر کتنے ٹیک دن تھوڑا گنی ہاں خیر ہے گن لو کنے کنے کیڑے کیڑے وہ نماز تو میرا پتر پڑھ دیو نا ادھر دیکھو 2 ہتھیلیاں ٹیک دیو آزائے نماز 2 گھٹنے 4 1 پیشانی 5 2 پاؤں کے انگوٹھے سائیں 7 ایک سار چایا سجدے چو نماز استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پھر سر سجدے چو یہ 7 اور 7 14 ہو گئے
اللہ کا نماز وہ پڑھنا جس میں 14 کی ولایت ہو. جڑے بول پہ اچھا حیدری شانے بولو. اور یہ تنبیہ کردہ کہ ایویں میرے دوئے چاچے جذباتی نہ تھی گئے کرو. انہوں بچیاں نو بڑا سمجھاونا اوکھا ہوندا. تسا وقت گزار بیٹھے ہو. آج کل جڑا ماحول بن گیا نا کچھ خطیبہ نے صرف مد نظر داد نو رکھا ہے. اس لئے میڈیا تے ویکھ لو ہو کیا رہے ہے. تہذیب ہی ختم ہو گئی. اچھا حالانکہ ایک گل جڑی ہے نا بندہ دہرائے نا بار بار وہ بچیاں نہیں بھول دی. اچھا اسا دسے عزاداری کرنی مقصد نہیں دسے. نماز دسی ہے اے نہیں دسیا جو نماز ہے کیوں. وہ بندے نہ پڑھی خیر ہے دسی جو ہے پڑھنے والا وجہ دسی ونجے جو وجہ کیا ہے. اے ساریاں مجلساں کنیاں مجلساں تو کو نہیں آندا مولا دا ذکر تو کو نہیں آندا امام حسین دی شان آندھی بار بار کیوں کر رہے ہو. کوئی تو ہے میں نے اس گل دا جواب دے. یہ بار بار لکھاں کیوں کہ ان تک جو کربلا پہنچانی ہے اسی کا نام عزاداری حسین ہے. میں آخری بات کر کے چلن لگا انہاں تک پہنچا انہاں تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوڑی کیوں وہ دی وجہ پیش کرنے لگا. لالا جی میرے والے پاسے ناراض نہیں ہونا. یہ تک گل یاد رہی بندہ تھوڑ جی اسا ہٹی ہے نا سانو گل پہلے والے بھول جاتی چونکہ اسا تن ورتے نا تو دھوپ پہ آتی تھوڑ جی دن. ہاں وہ رخ تے نظر او مولا علی قرآن دی تفسیر پہ کر دیں. بیٹا میرے والے پاسے ویکھے مولا تفسیر پہ کر دیں عبداللہ ابن عباس. ساری رات گزر گئی صبح دا وقت ہویا مولا نماز پڑھن لگے گئے تے نماز اس اکھے مولا سرکار فرمائے سارا قرآن میں موضوع تے چلنا ہے سارا قرآن فاتحہ چے فاتحہ بسم اللہ چے بسم اللہ بے چے بے نکتے چے تے مولا نماز در لگے اس اکھے یا علی اے دسو بھی اگے تے وضاحت کرو. سرکار فرمائے زندگی باقی تو پھر بس آج اتنا یاد رکھ لے کہ ان الذی نکتتن تحت البا ان الذی نکتتن جو بے کے نیچے نکتہ ہے وہ میں علی ہوں. یا اتھے شیعہ سنی نہیں ہر کہیں لکھا ہے فریقین لکھا ہے شیعہ سنی بھئی وہ علی مولا فرمائے. آؤ نتیجہ مولا بے دا نکتہ کیوں آکے آکھ دیں دے زے دا نکتہ زوے دا نکتہ غین دا نکتہ فے دا نکتہ. لطف آئے گا ستر سن دیا لطف آئے گا. چونکہ فرمایا اگر کسے دا حرف نہ سید ہٹا دیتا ہے اور حرف بن ویسی قواف دا ہٹا دیتا اور بن گئے. مولا فرمائے بے ایسا حرف ہے اگر اس دے تلو نکتہ ہٹا دیو مردے مر جاؤ گے نہیں پتہ چلے گا یہ کیا تھا کیا ہے. نہیں تھوڑا صبر کرنا ہے یال نہ پتہ لگ سی کیا ہے تلو بے دے نکتہ نا ہٹ گیا نہیں پتہ کیا ہے. بابا جی لطف والی گل اگلی ہے اگلی چونکہ
بچہ پڑھ کے نا 12ویں مہینے اگر رزلٹ نہ دے نا وہ نہ سارو وہ نتیجہ اے نتیجہ دے من لگا چاچا جی وہ جس سے گل نقطہ کیوں فرمایا ای بے دے تلو بسم اللہ دے نقطہ کٹ گنو کتھو شروع کرے سو بے دے تلو نقطہ ہائے معصومین فرمایا ایک آیت ہے الحمدللہ رب العالمین ہر حمد عالمین کے رب کے لیے جڑے بندے سار ہلائے تے زبان نہ ہلائی ارمان راسی پھر سنو میں نتیجے تک جلدی الحمدللہ رب العالمین تلو بے ہٹ گئی ہے فرمایا اگر بے کے نیچے سے نقطہ ہٹا لیا جائے تو خالق اور مخلوق کے درمیان ربط نہیں رہتا سلامت رہو جن دے ہاتھ اٹھی پہن خالق اور مخلوق ربط اللہ تا ڈریکٹ آندہ ہی نہیں بندے اللہ لب دے ڈریکٹ اے جڑے اللہ ڈریکٹ لب دین قرآن دی آیت نال دساں قرآن دے مخالف چل دین سورہ انعام دی 90 نمبر آیت 90 نمبر آیت اللہ دسیا انبیاء ہادی پھر دسیا میں نبیوں دے کتنے رشتے ہادی بنائے باپ دادا اولاد بھائی قرآن پہ آتا ہے میں ہادی بنائے 83 نمبر آیت تو شروع کرنا ہے سورہ انعام نو اللہ پہ آتا ہے میں نبیوں دے باپ دادے کافر نہیں بنائے مولوی آکھے کافرن قرآن سچا ہے یا مولوی سچا ہے یار حد مک گئی او اللہ اتھے نہ فرمایا نچوڑ دے من لگا اللہ فرمایا میں ان نبیوں اولئک الذین آتینہم الکتاب والحکم والنبوہ میں نبوت حکمت کتاباں دیتیاں کینوں نبیوں بیٹا میرے لے پاس ہے میرا پتر غور نہیں نا اے وقت چاچے وقت ناراض ہوندن تواڈی توجہ کو نہیں ہوندی تواڈے ضرورت دیاں گلاں میں نبوتاں میں کتاباں میں حکمتاں دیتیاں کینوں نبیوں فَإِن يَكْفُرْ بِهَا اگر تہاڈے چوں کہیں انکار کیتا نبیاں دا کتاباں دا حکمتاں دا انکار فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ تو میں ایک ایسی قوم بھیجیسا جو ان کی کتابوں کی بھی حفاظت کرے گی ان کی نبوت کی بھی حفاظت کرے گی حفاظت کر سی کیا سی فقد وکلنا قومن وکیل بناؤں گا قوم کو لیسو بہا بے کافرین جنہوں نے کدی کفر کیتا ہی نہ سی مسلمان و قوم ڈھونڈ لایا جڑے نبیان دی حفاظت ہی کرے تے کدی کفر ہی نہ کیتا ہوئے تو انہا وقت نہیں ضائع کیتا یا لطف کوئی آئے آؤ جڑے اللہ ڈریکٹ لب دن میرے شیعہ سنی واجب الاحترام سادات وغیرہ سادات فرمائے اولئک الذین ھد اللہ اولئک الذین ھد اللہ فبہداہ مقتدی اے مقتدی تو جان دیو نا بھئی امام پیش امام دے پیچھے کھڑ کے اقتداء نماز اقتداء تو مقتدی اولئک الذین ھد اللہ فبہداہ مقتدی اللہ جھیڑے بن دیتے اللہ فرمائے سیدھا نہ آنا
یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے ہدایت دی ہے، تمہارا کام ہے ان سے لینا، سیدھا نہ۔ وہ کہندی منی ہے قرآن دی۔ آؤ نتیجہ بسم اللہ والا، یہ میرا موضوع میں شام تک کھڑا رہا ہوا، پریشان نہ تھی ونڈے دا۔ مولا فرماؤ نکتہ میں تفسیر کبیر، گل پہنچ گئی شام، توجہ، نام نہ چاہواں پھر آون والی نسلیں نہ پتہ لگ سی، جذباتی ہو کے سطر نہیں سننی، علمی اختلاف ہوندن، ہر کہندی اپنی مرضی، بات سنو۔ گل پہنچ گئی شام، یزید پیو معاویہ کو لو، اسا کیا علی نے کہا ہے، علی نے تھوڑا جذبات تو ہٹ کے نا، حالات ایسے جو ذکر بھی اپنا پابند نہیں کراما، نسلہ تک کی پیغام پر، چونکہ جڑی تاریخ ہے نا انہوں تعصب دیا نہ کسا اتار کے پڑھنا تاکہ حقائق راز گولو، سارے گولو، پھر وہ بات مشکلات ہو جائے۔ شام والے نے اسا کیا علی نے آکھے کہ میں بے دا نکتہ ہاں، پوچھے تفسیر کبیر، انہاں آکھے ہاں علی آکھے، اسا کہ زندگی اچ علی بھئی تعریف غیر کرے، آج کل تو بندے اپنے نہیں کر دے، نہیں کر دے تعریف، اور جب نہیں کر دے غیر پہ کر دے، جنگ علی نال، دشمنی علی نال، اسا کہ علی زندگی شخصیت بھی وہ ہے جس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ہاں تسلیم، علی زندگی جھوٹ بولے کدی نہیں۔ آؤ نتیجہ، اسا کہ اگر علی نے کہا ہے آج کے بعد میں نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا، دشمنی کا ہاتھ ہے، میں نہیں پڑھوں گا۔ مسلمان جھگڑے لڑائی دی کوئی نہیں گل، آؤ اکٹھے بانے ہیں، سارے مولوی رکھن قرآن سرتے، کعبے دے قریب بہ کے پوری قوم شیعہ سنی 73 فرقے اکٹھے ہو ونن، سرتے قرآن ہوئے، ہر فرقے دے مولوی تے پوچھنا اسے گل دے کہ امت رسول دی نے بسم اللہ کہندے آکھن تے چھوڑیے، جاؤ مسجدوں میں، اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو وہ کس کے کہنے پہ چھوڑ رہا ہے، اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ کس کے کہنے پہ پڑھ رہا ہے۔ محسن نقوی دی قبر نو سلام ہے، علی دے بغض دی سزا کم از کم قرآن دی آیت تا چھوڑنی پوندی ہے نا، اس کہ یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر، بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے۔ زمان مالک گل علی دی بھی نہیں، گل امام حسن دی بھی نہیں، گل امام حسین دی بھی نہیں، اختلاف زمانے نے میرے رسول تھے۔ چاچا جی کس تے اختلاف؟ رسول تے، چونکہ زمانہ جدان نبی نو سمجھ گیا تدہ حسن ہی سمجھ آسی، تدہ علی بھی سمجھ آسی، تدہ سیدہ بھی سمجھ آسی، زمانہ مکن والا ہے، بارواں آمن والا ہے، اجہ زمانہ رسول دا کوئی نہیں پتہ، میری گل محسوس نہیں کرنی، اگر زمانہ رسول نو پہچان گئے تو پھر راستہ 73 کیوں ہے؟ آج 29 سفر ہے، اکل جو رسول دی شہادت دے دن آئی، رسول صرف شیعہ دا آئی، سارا اعتراض نہیں، زمانہ 12 نو منائے نہ منائے، سارا کی اعتراض؟ کل سیدن دے 2 جنازے ہیں، ایک رسول دا جنازہ، ایک امام حسن دا جنازہ، دنیا خوشیاں چ مصروف رہی ہے،
شیعہ دے رشتہ دار نہیں اجر رسالت دینا یہ جو 2 مہینے اس قوم نو روندے ہو گئے مجلساں تے ذکر وچ یہ قوم کو وقت زیادہ ہے سارا سال حالانکہ یہ 8 ربیع الاول تک تا بندے مبارکہ نہیں دیں دے خوشیاں نہیں کریں دے کیوں نہیں کریں دے چونکہ 8 نو ولی ہے ربیع الاول نو 2 نقصان ہیں سیدان دے ایک امام حسن عسکری دی شہادت ہے تے دوسرا آلی سین وطن تے ولی واپس مدینے آؤ اکو وین پڑھدا عزت والے لوگ بیٹھے ہو سال دیاں قیدہ نبھا کے بلکہ بڑی آلیاں ایک نہیں 12 جنازے 64 12 سجاد وطن تے ولیا ہکو وین پڑھنم غیرت مندوں 12 مربع میل ریاست چدا سجاد جدہ پہنچیا ہکو ہی وین پڑھنم غور کرنا اگر رو پہ تو اتنا گھنٹہ پڑھنا تائیں تو سرومنا ہے 1 منٹ پڑھا تو تاری اکھاں واس پوسا کوشش کرے ساں جو ابتدا دا ماحول ہے ہر مومن دی اکھ واس پو وضو ہو جاوے شام تک پڑھن والے ہیں دا ذکر گریہ اذکار خوبصورت راوے اے تھوڑا میرے الپا سے وے دے گئی بیٹھے ہو تھوڑا غور کرنا ادو آندھی پئی آئی ادو جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول ہے ایک قبر تے پہنچیا مجاور بن گیا ایک تفصیل ہے ادو بھائی جاننا جابر جس ویلے قبر تے بیٹھا ہی تے فرمایا کل پیان دیاں میریاں سردار زادیاں علمہ والے فرمایا ادو جابر بڑھڑا آئی نابینا آئی اکھاں تو نالی میں نوکر آئی عطیہ نال رلا کے نا ادو ڈٹھا ترائے مامل بشیر مہاری رات رومن والا سجاد کوشش کر سا ہر مومن دی اک وصف ہو مامل ڈٹھے عطیہ تو پوچھتا ہے کون ان عطیہ آدھے کوئی مہاری ہے آدھے کتھو پیان دے ہو آدھن شام کیوں گیا ہے قیدہ نبھا کے وطن والے وینے وطن کہڑا ہے آواز آئیے مدینہ دکھائے میرے خیرے میں وین پہ پڑھ دا وطن کیڑا مدینہ گئے کیوں آئے گوار شاہ جی نیاز حسین میرے علی پاس بیکھنا گئے کیوں آئے انہاں کے نانے دی امت بازار لائے گئی تھوڑا ساتھ دے منا نانے دی امت بازار لائے گئی ہون کی دے وننے بھین کرنے چہلم اچھا واللہ مارو سید آدھے میرا تھکویا پورے آدھے اگر واللہ نو مرین دے وقت پردہ دار لہا پردہ دار پیدل گزرن جدا کہ پیدل گزرن غیرت مندوں جابر بار بار آکھے یا واللہ یا پیدل سجاد دی غربت رنن کافلے آلے رو کیا دن کار ترش کلامی باندھ جابر تے میرے دکھے ہوئے زخام دکھا نہیں او تیری شان چ کوئی نہیں فرقان دا میرے پردادار روا نہیں
اگلی گل کیڑی روایندی ہے جڑے علمالے دے مرید بیٹھے ہو آواز آئیے ون آکھ فضل دے بابے کو تے میری ٹرن دے قابل ماں نہیں او اساں بازار عبور کتے جتھے لبھدا ٹرن دا آخری وین غیرت مندوں لہ پیاں نہیں آواز آئیے ون اپنے سردار نو آکھ او بیویاں پیاں دیاں نساں لہ پوسوں لیکن لہاوے آپ جیندہ حکم گوھر شاہ جی تڑپ گئی ہے آواز آئیے لہے پوے نہ لہاوے آپ پر ہوندے بازو جو نال کوئی نہیں غیرت مندوں آخری وین جابر جس ویلے سنیا اس سردار زادیاں علی دیاں دھیاں قید نبھائیاں دیاں جابر ڈھاندا اٹھیندا بڑھڑا قبر عباس تے آئے رو کیا دے تیری سرحد تے ایک قافلہ آئے تے کائیں ملک دی قید گزارے رو کیا دہن کھلے ہوئے وال مستوراں دے رات روندائی ایک بیمار رو گیا دا ایک امال مصائب بی بی تے جیڑی قافلے دی سالارے اس پور دے چھوٹے او بالا دن ساڈا غازی رشتہ آخری وین عباس دی قبر حل گئی توجہ میں رو کرائے قبر حل گئی عباس پوچھا ہے جابر ونسنے اڈیا نوکر پیا پوچھتا ہے تینا پے کا نام تا زینب تے میں کو دس جا بنتے امام کیا صحابرے آندی او جاگیر وچوں ڈھائی ام المصائب سید الطاف حسین گوہر صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔